ہمارا موضوع محبت الہیہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شروع ہے، لیکن آج کا جو جمعہ مبارک ہے وہ میں ایک دو باتیں اور شامل کر رہا ہوں، کیونکہ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، کل 11 ہے اور پرسوں 12 ہے۔ ولادت و سعادت کا دن قریب ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعتراض، تنقید، مخالفت، تردید، جھگڑا یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ماننا ہوگا کہ عالم کائنات میں سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی مسرت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی دولت ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کے کوئی ہمارے لیے اس کی طرف سے تحفہ نہیں ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے آئے، مناجات کرتے رہے اس کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ، یہ کتاب و حکمت ہے، یہ نبوت و رسالت ہے، یہ خوبصورت شان و شوکت ہے، یہ قدر و منزلت ہے، اے باری تعالیٰ اس کو لے لے، لیکن ایک تحفہ ہمیں عطا فرما دے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرما دے۔ اور یقیناً دوستو اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کا گروہ، نبیوں کی جماعت، رسولوں کا زمرہ، نبیوں کا گروہ، رسولوں کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ سارا کچھ واپس لے لے، جس میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، پیغمبری بھی ہے، جس میں کتاب و حکمت بھی ہے، جس میں بہت بڑا عہدہ ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑی شان و شوکت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جو اتنے خزانوں سے ایک بھرا ہوا انعام ہے۔ تو نبی کہتے ہیں سارا کچھ واپس لے لے، لیکن ایک تحفہ اور ایک انعام ہمیں دے دے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرما دے۔ دیکھیے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں مانگا کہ مانگا، بولیے، ہماری روحیں عالم ارواح میں تھے، ہم نے طلب نہیں کیا، ہم نے مانگا نہیں ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش نہیں کی ہے، لیکن اس کا ہمارے پر کتنا کرم اور فضل ہے، اس کی کتنی مہربانی ہے۔ اگر ہمیں قیامت کی صبح تک بھی زندگی مل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ کیا؟ کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا جو کیا ہے نا، یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور اس سے بڑی دولت نہیں ہے، اس سے بڑا انعام نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح سے بن مانگے عطا فرمایا ہے، پھر ایمانداروں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا ہے، محبت والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے محترم، آپ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں، کرتے رہا کریں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری دی ہوئی نعمت پر میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس نعمت کے اندر مزید اضافہ کرتا ہوں، اس میں زیادتی کرتا ہوں، اس کے اندر برکت شامل کرتا ہوں، اس کو بڑھاتا دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس عالم کائنات کی تمام
نعمتوں سے جو اعلیٰ نعمت ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے بڑھ کے کوئی بھی ہمارے پاس اس کی طرف سے انعام نہیں ہے کہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو رب نے ہمیں اپنی طرف سے خزانہ دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو متاع دیا ہے، جو تحفہ انعام دیا ہے، اللہ کا ارب خرب انگنت بار اس کا شکر ہے. میں قیمت پر یہ بات کی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ تعالی ہمیں کسی غیر مسلم کے کسی غیر مسلم کے گھر میں اگر اللہ تعالی ہمیں پیدا کر دیتا، میری بات پہ غور کرنا ہے، قیمت پر یہ بات دہراتا رہتا ہوں، یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالی ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، اللہ معاف کرے، ہم رب کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ خود مختار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ بڑی قوت کا مالک ہے. کیا کسی کی ضرورت اس کے سامنے جناب کوئی اونچ نیچ بھی کر جائے؟ فعال لما یرید. رب کا یہ عدل فیصلہ ہے. رب کا وہ کہتا ہے کہ میرا فیصلہ ہے، جو میں کروں میری مرضی ہے. عالم کائنات کو کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے کام میں دخل اندازی کرے؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. ہاں یہ ہے نبیوں کا گروہ رب کا قریبی ہے، صحابہ کا گروہ ہے رب کا قریبی ہے، تابعین تبع تابعین کا گروہ ہے رب کا قریبی ہے، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، صالحین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، محدثین مفسرین ہیں، مورخین ہیں، ائمہ فقہاء ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، عبادت و ریاضت کرنے والے. جب وہ کرتے کرتے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر وہ رب کو پا لیتے ہیں، پھر وہ رب کے ہو جاتے ہیں، رب ان کا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو مانتا رہتا ہے، پھر رب ان سے پیار ہو جاتا ہے، پھر وہ پیار کی باتیں چلتی رہتی ہیں. لیکن پھر بھی وہ مرضی کا مالک ہے. اس نے 1,24,000 کتنے 1,24,000 دونوں پہ جتنے بھی ہیں تمام نبیوں کو صرف ایک کام کے لیے بھیجا ہے. ہاں یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی یعنی دور میں یا اس قوم میں کم کھولا جاتا تھا، یا حضرت لوط علیہ السلام کی یعنی قوم میں عجیب بیماری سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ ایک الگ حصہ تھا. لیکن ایک بات آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ تک تمام نبیوں پر ایک ہی کام کے لیے بھیجا ہے. یا اپنے دل کے اندر اپنی بات کو لکھ لیں، ایک ہی کام کے لیے بھیجا ہے. اتنی صدیاں رب نے ان کو بھیجا ہے تو فرمایا لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ رب کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور رب برداشت نہیں کرتا تھا. اس دور میں نہیں لوگ ایسے جناب کہ وہ اپنے آپ کو برداشت نہ کرے کہ میرے مقابلے میں کوئی آ جائے. بڑے بڑے سے لوگ ہیں وہ کہتے میرے مقابلے میں کوئی آ جائے. انسان تیری کیا حکمت ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کہتے میرے مقابلے میں اچھا لباس نہ پہن لے، میرے مقابلے میں جناب کوئی امیر نہ ہو جائے، میرے مقابلے میں جناب کوئی گاڑی زیادہ اچھی نہ لے لے، میرے مقابلے میں نہ کھڑا ہو جائے. رشتہ دار کو پسند نہیں کر رہا، دوست کو پسند نہیں کر رہا، محلے دار کو پسند نہیں کر رہا، مسلمان کو پسند نہیں کر رہا. اور یہ معاملات چل رہے ہمارے اندر، یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، یہ انسانی تقاضا ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اپنی رفت میں، اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، اپنے مقام و مرتبہ میں وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس نے تمام نبیوں کو ایک ہی اعلان کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو کہو کہ میرے مقابلے میں نہ کسی کو کھڑا کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جتنے زیادہ یا جتنے سے جتنا بڑا تیرا گناہ ہوگا میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. میرے مقابلے میں نہ کوئی آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 ایرانوں کو یہ بھیجا. کتنے اور کتنی صدیاں یہ بیتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں
بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت نمبر 81 ہے اور سورۃ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کریں، وہ وقت یاد کریں. تو وقت کس کو یاد کرایا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ صاحب علیہ بیٹھے ہیں، میں کوئی آپ پر سوال نہیں کر رہا، تبادلہ خیال کر رہا ہوں. اگر میں ان کو کہوں تو وہ وقت یاد کرو، وہ اس کا مطلب یہ کہ اس معاملے میں یہ شامل تھے. بولو میں بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت یاد کرو، وہ وقت، وہ دن یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو. تو یہاں تو اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ وہاں موجود تھے، یہ وہاں موجود تھے، اور اگر یہ وہاں موجود نہ ہوتے تو مجھے ان کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ وقت یاد کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سبحان اللہ. رب نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین، تمام نبیوں کو بلایا، تمام انبیاء کے گروہ کو بلایا، میٹنگ کی، ایک بہت بڑا جلسہ کیا، ایک بہت بڑی مجلس سجائی، ایک بہت بڑی محفل کو سجایا، ایک بہت بڑی کانفرنس سجائی عالمی ارواح میں. اور اس کانفرنس کے اندر جتنے نبی تھے سب کو شامل کیا، سب کو شریک کیا، اور سید الملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور آج کی میٹنگ، آج کے جلسے، آج کی کانفرنس میں وہی شریک ہوگا جس کے پاس نبوت کی سند ہوگی. کیا اس میں مرزا کار یعنی شامل نہیں ہو بدبخت. اس بدبخت سے پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، بدبخت اس کانفرنس میں تو کیسے شامل تھا؟ اس کانفرنس ایک اور بات یاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کے لیے کانفرنس کو بنایا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اپنی وحدت الوجود کا وعدہ کرایا، تو اس میں کوئی تمیز نہیں رکھی، اس میں ساری دنیا کو شامل کیا. اس میں اپنے بھی تھے، اس میں غیر بھی تھے، اس میں اقرار کرنے والے بھی تھے، اس میں انکار کرنے والے سارے شامل تھے. لیکن جب آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے، آقا علیہ السلام کی عظمت کے لیے، آقا علیہ السلام کی رفت کے لیے، آقا علیہ السلام کی ذکر کے لیے، آقا علیہ السلام کی ذات کی ذکر کرنے کے لیے جو کانفرنس، جو جلسہ، جو میٹنگ، جو ایک اجلاس بنایا، اس میں رب نے بڑی کمال شرط رکھی ہے. فرمایا جو میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے جو میں نے کانفرنس سجائی ہے، اس میں نبیوں کے علاوہ کوئی بھی شریک نہیں ہوگا. اور یہ آیت نمبر 81 ہے، سورۃ آل عمران ہے، تیسرا پارہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وقت یاد کریں کہ میں نے تیری خاطر، تیرے لیے میں نے کانفرنس سجائی ہے، میں نے ایک جلسہ سجایا، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو کیا دعوت دی گئی، شامل کیا گیا، اور ہارون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور تمام نبیوں کے سامنے بٹھا کر پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی نبیوں کے سامنے تعریف کی ہے، عظمت بیان کی ہے، مقام و مرتبہ بیان کیا ہے. اور آج الحمدللہ اگر ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول سے ہٹ کے کوئی مہینہ ہے، کوئی ملاقہ کی یاد محفل ہو رہی ہے، وہ اس مہینہ میں محفلیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور جناب جھنڈیاں لگ رہی ہیں، پرچم لہرائے جا رہے ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے تو اپنے یعنی اور پروگراموں کے لیے تو جناب عجیب عجیب خرچ کرے اور عجیب سما باندھے، تو جب میرا آقا علیہ السلام خوبصورت اس کا دار آئے تو ایسا معاملہ کرے نہیں. محترم آئیے، اللہ تعالیٰ خاص کرم ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا سب دنیا سے چلے گئے ہیں. میرا آقا سب کی حدیث سے بات ہے کہ میرا دنیا میں ظاہری طور پہ یعنی زندہ رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور دنیا سے ظاہری پردہ پا جانا وصال بھی میرا تمہارے لیے رحمت ہے. میرا آقا کا سونا بھی رحمت ہے، میرا آقا کا جاگنا بھی رحمت ہے، دنیا میں ظاہری طور پر رہنا بھی رحمت ہے، ظاہری پردہ پا جانا بھی رحمت ہے. خدا کی عزت کی قسم ہمارے پاس
یہ ساری نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی تصدیق کرے نہ کوئی مانگے، کوئی منوانا مقصود ہے کسی کو؟ اب اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہماری اس وجود کے ساتھ، اس باڈی کے ساتھ کتنی نعمتیں ہیں، بولیے ہیں کہ یا نہیں؟ اپنے سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہے یا نہیں کہ نہیں. ہماری اس باڈی کے ساتھ کتنی نعمتیں ہیں، کیا ہم کسی نعمت کو شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ہم اس نعمت میں خاص نعمت کو شامل نہیں کیا گیا، عام نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کا حکم کر رہا ہے کہ میری نعمتوں کی گنتی کرو، میری نعمتوں کا شمار کرو، میری نعمتوں کو گنو. حکم کیا اور ساتھ نفی کر دی، فرمایا لا تحصوها، اور اگر تم نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. جو رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس باڈی کے ساتھ بے شمار نعمتیں ہیں. دیکھیں حدیث بات میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام باہر نکلتے، اگر کسی آدمی کو نبینا دیکھتے نا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس پر نظر کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس آنکھوں کی نظر کی اس کے پاس نعمت نہیں ہے، آپ اور میں تو صرف اتنا دے کر کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نظر دی ہے، آنکھیں دی ہے، دیکھنے کی نعمت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کا ایک بہت بڑا تحفہ کہ بھائی بہن تم مجھے عطا کیا ہے. ہم تو یہی کریں گے نا، اور کرتے بھی یہی ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس بازو نہیں ہے، ہم کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم مجھے صحیح سلام کو بازو دی ہے. کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے تو آپ اس کے پاؤں کو دیکھ کر ویسے بھی میرا آقا علیہ السلام کا حکم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پیغام بھی ہے اور فطر بھی ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہے، کسی کے پاس بازو نہیں ہے، کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے، کسی کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سماعت کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، اگر یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کسی ایسے معاملے میں ایسے بندے کو دیکھیں تو کیا کریں؟ الحمدللہ. کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ تیرا شکر ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عمل کیا تھا؟ اب وہی سن لیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آقا علیہ السلام جب کسی شخص کو دیکھتے کہ یہ تو بس آنکھیں نہیں ہے، یا اس کے پاس سما کی نعمت نہیں ہے، ہاتھوں کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، پاؤں کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، تو میں نے یہ حدیث بات میں پڑھا ہے آقا علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی تھی. کیا ہم نے شخص کو کبھی دیکھ کر سجدہ کیا؟ ہمارے پاس تو جناب نماز جو اصل فرض ہے اس کا فریضہ ادا کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہم تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض قرار دی تھی ہم اس کو ادا نہیں کر رہے، تو ہم نے کسی ایسے بندے کو دیکھ کر ہم نے سجدہ کہاں کرنا ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام کی یہ خصوصی تعلیم ہے، یہ سبق اور درس ہے امت کے لیے. تو ایک بات کر رہا تھا کہ اب دیکھیں اگر کوئی آدمی اس چیز سے محروم ہے اور ہمارے پاس کوئی نعمت ہے، حکم یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ. اور یہ کائنات کی بے شمار دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی موقع پر یا کوئی حدیث قدسی نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہو کہ میں نے تیرے پر احسان کیا ہے. کیا یہ جملہ رب نے استعمال نہیں کیا؟ دیکھیں آنکھیں کتنی نعمت ہے، دماغ کتنی نعمت ہے، سماعت کتنی نعمت ہے، بولنے کی یہ نعمت کتنی کمال ہے، سننے کی کتنی اعلیٰ نعمت ہے، پکڑنے کی گرفت کرنے کی کتنی نعمت ہے، چلنے کی بھاگنے کی کتنی نعمت ہے. ہمارے کے اندر سارے اعضاء ہمارے صحیح چل رہے ہیں، درست چل رہے ہیں، پورا ورک کر رہے ہیں ہمارے اندر پورا. اس لیے تمہارے اندر جب صحت ہے، طاقت ہے، زندگی ہے، پھر تکبر بھی ہے، پھر غرور بھی ہے، پھر بدیہائی بھی ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا بندہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. اس لیے تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ اللہ کے بندے ساری نعمتیں ملنے کے باوجود پھر بھی عاجزی میں انکساری میں رہنا ہے، تکبر میں نہیں آنا، غرور میں نہیں آنا. کیوں کہ یہ عمل یہ فعل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم قائدات کی بے شمار نعمتیں ہماری اس پارٹی کے ساتھ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن رب نے کسی موقع پر پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں الحمد للہ رب نے کسی
مقام پر بھی احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس کا کسی نعمت پر جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت ہے رب نے کسی نعمت کا احسان نہیں بتلایا, احسان کا جملہ استعمال نہیں کیا. لیکن میں قربان جاؤں, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک نعمت کی, خاص نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا, ہمیں اس کی امت میں بن مانگے پیدا کیا, ایمانداروں کے گھر میں پیدا کیا, فرمایا عالم کائنات کی بے شمار تمہیں نعمتیں دی ہے, لیکن یاد رکھنا میں نے تمہارے پر احسان نہیں کیا. ہاں احسان میں نے کب کیا ہے؟ جب میں نے اپنے محبوب کو تمہیں عطا کر, جب میں نے تمہیں اپنا, اور میں نے یہ بات شروع میں کی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کیا, اے باری تعالیٰ کہ تم کوئی ضرورت ہے, نبوت رسالت ہے, یہ عہدہ ہے, یہ فضیلت ہے, یہ مقام و مرتبہ ہے, یہ شان و شوکت ہے, یہ رفت ہے, یہ عروج ہے, یہ بلندی ہے. اے باری تعالیٰ سارے کچھ واپس لے لے, لیکن ایک تحفہ ہمیں عطا فرما دے, اور وہ تحفہ کیا ہے؟ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت نے پیدا فرما دی. اور یاد رکھنا دربار عالی صوفیہ بات کی جامع مسجد میں بڑے وسوخ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر رب نے ہمارے پر ہر نعمت دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا, اور اگر جتلایا ہے تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, جب اپنے محبوب کو ایک خاص نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کی نعمت, تو رب نے فرمایا نہیں, اب میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب ایک تحفے کے طور پر خاص نعمت کی صورت میں تمہیں عطا کر دیا. پھر ایک اور بات سنیں, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ادھر فرمایا بے نعمتوں کی گنتی کرو, لیکن کر نہیں سکتے, وہ عام نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. اب ادھر آ گئے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. کیا اب یہ نعمت میں غور کرے, ٹائم بھی تھوڑا ہے, بتا دو پیغام دینا ہے کہ میری نعمتوں کا کیا کرو, خوب چرچا کرو. اب حدیث سے بات میں یہ بھی آتا ہے, عالم کائنات کی جتنی نعمتیں نا, عام خاص کی بات نہیں کر رہا, جتنی عام نعمتیں ہیں, ساری کی ساری نعمتیں جس کے پیچھے مارے مارے پھر رہے, جس میں حلال حرام کی تمیز نہ رہی, جس میں دھوکہ بازی ہو گئی, جس میں رشوت اور سود شامل ہو گیا, جس میں لوٹ مار ہے, جس میں ابھی کے تعداد کے بعد پورے ملک کا مالک میں بن جاؤں, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردہ مکھی کے بال کے برابر میں وقت نہیں رکھتی. میری بات سن لی, جس کے پیچھے مارے مارے پھر رہے, حدیث کے لفظ ہے مردہ مکھی, زندہ بھی نہیں, مردہ مکھی کے ایک بال کے برابر بھی رب کی بارگاہ میں یہ جتنی پارٹی کے ساتھ نعمتیں ہیں, عالم کائنات میں جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کی بارگاہ میں مردہ مکھی کے بال کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی. لیکن اللہ فرما رہا ہے اما بنعمت ربک فحدث, میرے نعمتوں کا خوب چرچا کرو, جس کی وقت مردہ مکھی کے بال کے برابر نہیں ہے. لیکن دوستو اگر عام نعمتوں کا چرچا کرنا, عام نعمت کا استعمال کرنا, پھر اس میں شکر ادا کرنا, یہ حکم ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتا شکر ادا کرتا جا, میں اضافہ کرتا جاؤں گا. بس الغرض الغرض الغرض, میں کیا پیغام دے سکتا ہوں, خدا کی قسم یہ ساری باتیں سنی ہیں, لیکن خاص نعمت, اعلیٰ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں ملی ہے, پھر جس نعمت ہم نے احسان دلایا, احسان کیا, وہ نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر عام نعمتوں کے اگر چرچا خوب چرچا کرنے کا حکم ہے, تو جس نعمت کے صدقہ سے ساری کائنات کی نعمتیں مل رہی ہیں, جس میں رب نے احسان دلایا ہے, جب اس کا دن آئے مدد کا سعادت کا, تو تمہیں کچھ اور پڑ جائے, بیٹے کی شادی کے پڑھنا تو گھوم گھام سے کرے, برسی آ جائے, پتہ نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں, تو خوشی کے دن پورے بازاروں کو سجائے, حد سے بڑھ جائے, حد سے تجاوز کر جائے, تو خدا کی قسم نہ کوئی مانے, منوانا مقصود نہیں ہے. دربار عالیہ صوفیہ بات کی جامع مسجد میں سند سے وثوق سے کہہ رہا ہوں, برملا کہہ رہا ہوں کہ تیرے منہ میں لقمہ بھی جاتا ہے, یہ نبی پاک کا صدقہ ہے.
اللہ علیہ وسلم. تو تم کتنے خوش نصیب ہو دوستو, تم کتنے خوش نصیب ہو. تمہیں تو رحمت مانگا بھی رب سے, کیا مانگا ہے؟ ہم تو حل الوان میں تھے. اللہ یجتبی من یشاء, رب نے ہمیں پسند کیا, ہمارا انتخاب کیا, ہمارا چناؤ کیا, ہمارے پر ہم کی نظر پڑی, ہم اس کی پسند میں آئے. رب نے فرمایا بس تم میری پسند میں ہو, اب مانگو نہ مانگو, میں نے تمہیں پسند کر کے انعام پر انعام, انعام پر انعام, انعام پر انعام. پہلا انعام محبوب کی امت میں, دوسرا انعام ایمانداروں کے گھر میں, تیسرا انعام محبت والوں کے گھر میں. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ تم حد سے بڑھ جاؤ, بس پہاڑیاں بنتی ہیں, گانے لگ رہے ہیں, بیہودہ کام ہو رہا ہے, گھر سے نوجوان بچیاں نکل رہی ہیں, خواتین نکل رہی ہیں, ہمارے کے خلاف آپریشن ہے, بے پرمنا کیا لو, ناجائز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی گلی کو سجا, بازار کو سجاؤ, پرچم لہراؤ, چٹیاں لگاؤ, بنا لنگر تقسیم کرو, اللہ والوں کتنی محفلیں سجاؤ, نعت کرو, تقریریں کرو, میرے آقا کی تعریف, میرے آقا کے بھاشن بیان کرو, میرے آقا کے حسن کی بات کرو, میرے آقا کی عطا کی بات کرو, میرے آقا کے آنے کی بات کرو, میرے آقا کے نور کی بات کرو, میرے آقا سنت صاحب کی پیاری زلفوں کا ذکر کرو. جس رنگ میں صرف بتانا اتنا ہے کہ رب نے کانفرنس بلائی, رب نے فرمایا بس نبیوں تمہیں میری طرف سے آدر ہے. کیا تمہیں میرا آدر, میری طرف آدر ہے کہ اپنی زندگی میں 3 اعلان کرنے ہیں. ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. نمبر 2 میں اللہ کا نبی ہوں. اور تیسرا اعلان ضروری, لازمی, اعلیٰ, کمال اعلان یہ کرنا ہے کیا کہ لوگوں ہمارے باپ ایک نبی آ رہا ہے جو ہمارا بھی نبی ہے, جو ہمارا بھی. اور کتنی صدیاں اعلان کروایا رب نے, کتنی صدیاں, کتنے نبی آئے, کتنی صدیاں بیتی. اللہ نے اپنے محبوب کو ویسے دنیا میں نہیں بھیج دیا. اہل حدیثوں کا کوئی علامہ ہو, جو بندیوں کا علامہ ہو, شیعوں کا علامہ ہو, سنیوں کا علامہ ہو, خصوصی خطاب والا ہو اور مہمان خطیب ہو, اس کو جلدی اسٹیج پہ نہیں لایا جاتا, اس کو کسی کمرے میں بٹھایا جاتا ہے, اس کی مہمان نمائش کی جاتی ہے, پھر نقیب کو بلایا جاتا ہے, پھر نقابت ہوتی ہے, پھر لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے, لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے, اس کو آنے سے قبل لوگوں کی تیاری ہوتی ہے, لوگوں کے ہاں اس کی تعریف کی جاتی ہے. ہمارے خطیب آ رہے ہیں, ہمارے علامہ ہے, ہماری جماعت کے عظیم الدین ہے, وہ اتریالہ ہے, وہ عظیم ہے, وہ مناظر ہے, وہ خطیب ہے, وہ شکل. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو ذہن بنایا جا رہا ہے. تو 1 گھنٹہ ذہن بنائے گا, 5 منٹ بنائے گا, لیکن رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے قبل کئی صدیاں نبیوں سے اعلان کروائے. بتاؤ ان کو ہمارے باپ کے نبی آ رہا ہے, اور وہی اعلان ہم کر رہے ہیں. کوئی اختلاف نہیں, کوئی تنقید نہیں, کوئی اعتراض نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو نبی نے اعلان کیا آنے سے پہلے کیا آ رہا ہے, اور ہمارا اعلان کیا ہے کہ اللہ کا محبوب آ گیا ہے. بس محفلیں ہیں, جلسے ہیں, خوشیاں ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ نئی نسل کو پتہ چلتے ہیں. اگر پاکستان کو اتنے سال بیت گئے ہیں, اتنے سال, کون کہتا ہے کہ تم 14 اگست کو چھٹی کرو اور اتنا خرچہ کرو؟ غریب نظر نہیں آتے, یتیم نظر نہیں آتے, بیوہ نظر نہیں آتے, اور جب سرکار کا ملاپ کی باری آئے تو تمہیں سارے غریب نظر آ جائے. تیرے پاس کوٹھی 5 مرلے دی ہے, تو کوٹھی کنال کی خریدے, لاکھ روپے خرچ رہا, 5 مرلے میں سکون نہیں تھا؟ کیا میرا آقا کنال کوٹھی میں رہ رہے تھے؟ نہیں محترم, اللہ کے بندو, لحاظ کر کرو, کوئی مناظرہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کے کوئی خاص نعمت بھی نہیں ہے, اور ان کی آمد کے علاوہ کوئی اور کائنات میں خوشی بھی نہیں ہے. الحمدللہ شریعت کی حد کے اندر رہ کر جتنی خوشی کرو اتنی کم ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, میری نعمتوں کو خوب چرچا کرو, میری نعمتوں کو خوب چرچا کرو. تو سب سے اعلیٰ اور خاص نعمت ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ اس جہان کی, جان ہے تو جان ہے. انہی کی بو مایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت غلام میں ہے. محترم, میں کچھ دے تو نہیں سکا, لیکن بہرحال میں یہ بات آج بھی جو میرا موضوع کر رہا تھا
محبت الہیہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اور آج کا جمعہ میں نے مخصوص یعنی اس مہینے یہ 12 مہینوں کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے. محترم شریعت کے حق کے اندر رہ کر الحمدللہ میرے آقا کی آمد پر اتنی خوشی کرو اتنی کم ہے. اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے پر لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کا محبوب آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آقا علیہ السلام جو خاص نعمت رب نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے, اس کی امت میں پیدا کیا ہے. الحمدللہ اس سے بڑھ کے کوئی نعمت بھی نہیں ہے, کوئی خوشی بھی نہیں ہے, کوئی انعام بھی نہیں ہے, کوئی تحفہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی. اور حضرات محترم